قاری شمشیر عالم صاحب کی کوشش و کاوش سے فیض اللہ گنج میں جلسہ اصلاح معاشرہ اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد و اہتمام زیر صدارت رفعت شیدہ صدیقی ہوا۔ شعراء اور علماء نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، عوام نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور خواص نے وفا فاؤنڈیشن کی علمی و ادبی کاوشوں کو سراہا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ گرامی قدر بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ملت کے عزیز نوجوانوں اور انتہائی احترام کے قابل دینی بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنیا کسی راجہ مہاراجہ نے نہیں بنایا، کسی ویگیانک نے بھی نہیں بنایا، کسی دیوی دیوتا نے نہیں بنایا۔ یہ جو اللہ ہے، جو ایشور ہے، اس نے بنایا۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ آج سائنس کے ایڈوانسمنٹ کے زمانے میں آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ بہت حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ دنیا، یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود اتنی بڑی ہے کہ زمین میں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہیں سے زمین میں اندر داخل ہو جائے گا، اور زمین کا جو سینٹر ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے زمین کے اس پار چلے جائیے۔ اس پار آپ چلے جائیں تو جانتے ہیں آپ کو 12,800 کلومیٹر چلنا پڑے گا، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے، یہ جو سورج دن میں چمک رہا تھا، اس سے تقریباً 12,36,000 گنا بڑا ہے۔ دوری اتنی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہ سورج زمین کو کھینچ پائے، نہ زمین سورج کو ڈسٹرب کر سکے، تو تقریباً 14 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر۔ ظاہر ہے یہ کوئی راجہ مہاراجہ تو کر نہیں سکتا، یہ تو جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، اس نے بنایا۔ آپ کو حیرت ہوگی، رات میں جو ننھے منھے تارے چمکتے ہیں، اس میں سے بہت تارے ایسے ہیں جو سورج سے بھی 10-10 لاکھ گنا بڑے ہیں۔ بہت سی تاروں کے بارے میں ہے کہ ان کی روشنی ہو سکتا ہے زمین میں ایک آدھ بار پہنچ پائی ہو، اتنی دوری پہ ہے وہ۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ایک حصے پہ، جس پہ اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جس کو زمین کہتے ہیں، اس میں انسانوں کو بسایا ہے۔ اب جو انسان یہاں بسے ہیں ان کی 2 طرح کی ضروریات ہیں، 2 طرح کی۔ سارے انسان، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بودھ ہو، یہودی ہو، سارے انسانوں کی ضرورتیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو ان کے جسم کی ضرورت ہے، ان کی ظاہری ضرورت ہے، جس کو آپ انگریزی میں فزیکل ریکوائرمنٹس کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کی بھوتک آوشکتائیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اگر چند منٹ آکسیجن نہ ملے تو آدمی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اگر 2-4 دن پانی نہ پیے تو آپ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اگر چند ہفتے کھانا نہ ملے تو آدمی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی ظاہری ضرورتیں تھیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے تو سورج کی روشنی کا انتظام فرمایا، ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں گرمی کی ضرورت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے۔ یہ جو ہماری ظاہری ضروریات ہیں، ہماری طبعی ضروریات ہیں یا فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، لیکن یہ انسانوں کی کل ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بہت غور سے بات کو سمجھیے گا، یہ انسانوں کی کل ضرورت نہیں ہے کہ جس کو ہوا مل گئی، پانی مل گیا، روٹی مل گیا، کپڑا مل گیا، مکان مل گیا، اس کی ساری ضرورت پوری ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں انسان بہت بڑا دھوکہ کھاتا ہے۔ ایک انسان کی ظاہری ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، اور دوسری انسان کی روح کی ضرورت ہے۔ یہ جو انسان کی روح کی ضرورت ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ چنانچہ کیا ہے کہ ہم صرف ظاہری جو ہماری فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں، بھوتک آوشکتائیں ہیں، اسی میں گھر کے رہ جاتے ہیں۔ ہر وقت روزی روٹی، مکان، بنگلہ، اسی کے چکر میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان کا ایک روحانی وجود بھی ہے،
انسان کی ایک نیتک وجود بھی ہے، ایک اسپریچول ایگزسٹنس بھی، وہ جو انسان کا روحانی وجود ہے اس کی بھی ضرورت ہے کچھ، اور اس کا بھی اللہ ہی نے انتظام کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں یہ بتایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ، ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنْبًا، ہم نے اس سے اندر سے غلہ پات اگائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن وہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری روح ہے اس کی بھی ضرورت کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، تمہاری ہدایت بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی تمہارا کھانا اس کے لیے انتظام ہمارے ذمے ہے، تمہارے لیے آکسیجن اس کا انتظام ہمارے ذمے ہے، تمہارے لیے روشنی اور ٹیمپریچر اس کو پرووائڈ کرنا، فراہم کرنا ہمارے ذمے ہے، اور تمہاری روح کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھنا اور اس کو فراہم کرنا یہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کی ضرورت کے لیے کیا انتظام کیا؟ میں اسی سوال کو تھوڑا سا آپ کو چاہتا ہوں سمجھ لیجئے۔ انسان اس وقت فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، لیکن انسان جو ہے زمین پہ چلنا بھولتا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی روح کی ضرورت کو نہیں سمجھ رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بنگلہ اور کار اور جو ہے ہوائی جہاز میں اڑنا، چارٹر پلین میں اڑنا، یہی انسان کی سب سے ساری ضرورتیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انسان کی جو روح کی ضرورت ہے اگر انسان اس کو نہیں سمجھے گا تو اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، اور اس وقت وہی تباہ کر رہا ہے انسان۔ وہ انسان جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوتا ہے، جانتے ہیں جب اس کا روح کی ضرورت اور روح کی رہنمائی نہیں ملتی ہے اس کو تو وہ کڈنی بیچ دیتا ہے، وہ انسان کا ہارٹ بیچ دے گا، وہ انسان کو دھوکہ دے گا۔ یہ ساری چیزیں انسان خود کر رہا ہے۔ میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں اس علاقے میں کچھ لوگوں نے ٹھیکے پہ ایک اسکول بنایا، ڈی وغیرہ کو بلایا، سب دکھا دیا، وہ آئے، ساری ٹیم آ کے دیکھ رہی، اور سب دیکھ رہے ہیں بہت اچھی پینٹنگ وغیرہ سب ہو گئی۔ باہر نکلے، مشکل سے 5 منٹ کھڑے تھے کہ پوری بلڈنگ ایک دم گر 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 گئی۔ تو وہ سب پڑھے لکھے تھے جو انہوں نے بنایا تھا، وہ فزکس پڑھے ہوں گے، کیمسٹری پڑھے ہوں گے، ٹھیکہ لینے والا بہت ہی ہو سکتا ہے پڑھا لکھا رہا ہو، لیکن اس کی روح کی ضرورت، اس کی روح مری ہوئی، وہ بےمانی کیا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے گورنمنٹ کو بھی دھوکہ دیا، عوام کو بھی دھوکہ دیا، اور وہ تو 2-3 منٹ اور اندر رہ گئے ہوتے تو سب کے سب اللہ میاں کے پاس چلے جاتے۔ تو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان اس روح کی ضرورت کو نہیں سمجھے گا تو بنے رہی ڈاکٹر، بنے رہی پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ۔ اگر انسان اپنی روح کو نہیں سمجھے گا اور روح کی ضرورت کو ایک طرف متوجہ نہیں ہوگا تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ روح کی جو ضرورت ہے اس کا اللہ نے کیا انتظام کیا، میں یہی بات پر اس وقت تھوڑی دیر آپ کے سامنے بات کرنی چاہتا ہوں۔ یہ جو روح کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے کسی بندے کو چنا اور اس کو اتنا مضبوط بنایا، اس کو اتنا ایک ایڈوانس بنایا اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے اوپر لے سکے۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو تیار نہ کرے تو اس کے بوتے کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی اپنے اوپر لے سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکشن کے اندر اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس کو مضبوط بناتے ہیں، اس کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے اوپر لے سکے۔ یہ جو ریولیشن ہے، یہ جو وحی ہے، یہ جو نبی اور رسول پر آتی ہے، اسی کے ذریعے انسان کے روح کا انتظام کیا گیا۔ نبی کو اس لیے نہیں بتایا بھیجا کہ آپ کے لیے آکسیجن فراہم کرے، نبی اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو پانی فراہم کرے، نبی اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو ٹیمپریچر اور سورج کی روشنی اور یہ سب فراہم کرے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس کو سسٹمائز کر دیا۔ نبی اس لیے آئے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہاں کیسے رہنا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں سے جانا کہاں ہے۔ یہ سوالات ہیں جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے لیے بیسک سوالات ہیں۔ ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں کون ہوں۔ کتنا عجیب سوال ہے۔
اگر کوئی سمجھے میں مالک ہوں دنیا کا تو بالکل غلط سوچ رہا ہے. دنیا کا مالک تو وہ ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے. تو وہ جو اللہ ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہماری روح کی ضرورت کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کو وہی کر بھی سکتا ہے. یہاں جو ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں only اللہ کین گائیڈ اس. اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ہمارے رہنمائی کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی پنڈت جی کوئی مولانا صاحب کوئی پیر صاحب ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتے. اللہ گائیڈ کرے گا اس لیے کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, دیکھیں ایک چیز سمجھ لیجیے اس کو, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے. میں اگر اپنے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں کہ مجھے میٹھا پسند ہے, مجھے فلاں گوشت پسند ہے, مجھے یہ طرح کا چاول پسند ہے, مجھے یہ چیز کپڑا پسند ہے, میں اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو, یا یہ چیز مجھے نقصان کر جاتی ہے, یہ چیزیں میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. لیکن میرے بارے میں اگر ہمارے محترم بتانے لگے نہیں آپ کو یہ چیز پسند ہے, نہیں آپ کو یہ چیز فائدہ کرتی ہے, نہیں آپ کو یہ چیز نقصان کرتی ہے, تو آپ مجھے بتائیے دونوں باتوں میں سب سے یقینی بات کون ہو؟ یہ آپ اپنے سے خود میں اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں اور میرے بارے میں آپ بتاتے ہیں, تو دونوں میں زیادہ اتھینٹک اور یقینی بات کون ہوگی؟ صحیح بات جو میں اپنے بارے میں بتاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اب یہاں جو سوال ہے وہ سن لیجیے, میں اپنے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں, میں اپنے بارے میں بتاؤں گا اپنے نیچر کے بارے میں, اپنی ضروریات کے بارے میں, اپنی پسند کے بارے میں, تو وہ زیادہ صحیح ہوگا. لیکن میرے محترم ایک ذات وہ ہے جو میرے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. اس نے مجھے پیدا کیا, اس نے مجھے بنایا ہے. میرے دماغ کی صلاحیت, میرے دل کی صلاحیت, میرے ہاتھوں پاؤں کی کیپیسٹی, میرے پوری صلاحیتوں اور ایبیلٹیز کو مجھ سے زیادہ وہ جانتا ہے. میں کیا کیا کر سکتا ہوں اتنا میں نہیں جانتا جتنا وہ جانتا ہے. میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں اتنا میں نہیں جانتا جتنا وہ جانتا ہے. مجھے کیسے رہنا چاہیے, ایک طریقہ وہ ہے جو میں خود ڈیزائن کروں, اور ایک طریقہ وہ ہے جو میرا پیدا کرنے والا ڈیزائن کرے, میرا بنانے والا ڈیزائن کرے. وہ طریقہ زیادہ صحیح ہوگا جو میرا پیدا کرنے والا دے گا. میرا پیدا کرنے والے کا مطلب صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ جو طریقہ دے گا وہ طریقہ انسانوں کے لیے صحیح ہوگا. اب آپ سمجھ لیجئے یہاں ایک بات, اگر میں اپنے من سے بنائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگوں اور جو میرا پیدا کرنے والا ہے اس کے طریقے کو میں نظر انداز کر دوں تو میں کس کا نقصان کر رہا ہوں؟ اپنا نقصان کر رہا ہوں. یہ جو نبیوں کا طریقہ ہے, رسولوں کا طریقہ ہے, وہ ہر زبان میں, ہر علاقے میں, ہر زبان میں ہے اس وقت موجود. 300 سے زیادہ زبانوں میں صرف قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. 30-35 زبانوں میں تو اپنے ملک میں ہو چکا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انسان کی یہ ضرورت ہے, یہ روح والی ضرورت, انسان کی جو نیتک آوشکتائیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا, انسان پہ نہیں چھوڑا. انسان پہ چھوڑا جا سکتا تھا, ایک منٹ کے لیے مان لیجئے تو انسان پہ چھوڑا جا سکتا تھا کہ بھئی تم عقل رکھتے ہو, سمجھ رکھتے ہو, تم اپنے حساب سے چلو. نہیں, انسان اپنے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے. وہ سب سارے انسانوں کے مزاج, طبیعت اور نیچر اور آوشکتائیں اور صلاحیتیں سب کو, سارے انسانوں کی صلاحیتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ, جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو اس نے انسانوں کی اس روح والی ضرورت کا انتظام کیا. اس کے لیے نبی اور رسول بھیجے, اور نبیوں اور رسولوں میں ابھی یہاں وہ ہوتا بلیک ہول تو میں آپ کو سمجھا دیتا. یہ جو زمین کا گولا ہے نا, اس پہ انسان ایک جگہ آیا تھا, اس کے بعد آدم اور حوا کے ذریعے یہ پورے انسان پھیلتے چلے گئے. آج زمین کے ہر خطے پہ انسان موجود ہے. جانتے ہیں یہ پورا خاندان کس کا ہے؟ یہ خاندان آدم. میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں, all of us we are called آدمی. ہم میں سے ہر آدمی, ہر فرد آدمی کہلاتا ہے. Why? Because all of us we are the children of Adam. ہم آدم کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اسی لیے آدمی کہلاتے ہیں. یہودی بھی آدمی ہے, ہندو بھی آدمی ہے, مسلمان بھی آدمی ہے. یہ پورا آدم کا خاندان ہے جس میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 7 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں. 7 ارب سے زیادہ.
یہ 7 ارب کے لوگوں کا خاندان ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فیملی آف آدم ہے, یہ آدم کا خاندان ہے. ہندو نوجوان بھی اسی کا ایک خاندان کا فرد ہے, سکھ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سارے لوگ ہی ہیں. بس جو ضرورت ہے کہ سب مل کر کے جو مالک نے راستہ بتایا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. اسلام کے بارے میں سمجھ لیجئے, کسی فرد نے کوئی کہہ دی بات, کوئی بات, وہ عالم ہی کیوں نہ, اس کو اپنی بات کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرنی ہوگی. اگر قرآن و حدیث کے دلیل کے خلاف اس کی بات ہو گئی تو بھلے عالم ہے, اس کی بات کٹ جائے گی. کیوں؟ قرآن و حدیث کیا ہے؟ یہ جو مالک نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے راستہ بنایا, نبی کا, رسول کا وہ راستہ. تو نبی اور رسول الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زمانوں میں آئے. اس کے بعد جب دھیرے دھیرے انسان ترقی کرتا گیا اور وہ انسان آپس میں کنیکٹ ہوتا چلا گیا, ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ روم کا انسان ہندوستان آ سکے, کشتیوں کے ذریعے, گھوڑوں کے ذریعے, اونٹوں کے ذریعے, کشتیوں کے ذریعے, سمندروں کے راستے سے. 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. عرب کے لوگ کیرلا آتے تھے, ہندوستان آتے تھے, وہاں سے تجارت کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. ایک خاص اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں, آخری پیغمبر ہے, اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اب کیا آئے گی جانتے ہیں؟ اب جب یہ امت ختم ہو جائے گی تو بس قیامت ہی آئے گی. آخری پیغمبر کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اور یہ امت, آخری پیغمبر کی امت جب تک رہے گی تب تک یہ دنیا ختم بھی نہیں ہوگی. لیکن دھیرے دھیرے جب یہ امت اپنے راستے کو چھوڑ کے دوسری امتوں میں گم ہو جائے گی, اپنے راستے کو چھوڑ دے گی, خدا کے بھیجے ہوئے طریقے کے خلاف چلی جائے گی اور شیطان کی بندگی کرنے لگے گی, تو پھر اللہ تعالیٰ کو پھر اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. یہ بڑے بڑے پہاڑ, یہ خوبصورت ندیاں, یہ جھیلیں اور یہ بہت ایکسٹراڈنری بیوٹیفل مناظر, یہ سب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. تو قیامت آ جائے گی. جس دور میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, آپ نے ایسے اپنی انگلی کر کے فرمایا, ایسے اٹھا کر کے کہا, دیکھو میرے اور قیامت کے کا تعلق بالکل ایسے ہے, یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہو کر کے آنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے اسرافیل جو سور پھونکیں گے قیامت کا, وہ اپنے ہاتھ میں سور لے کے کھڑے, اور جب آپ کی بیست ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سور اپنے منہ میں لگا رکھا, جیسے اشارہ ہوگا فوراً سور پھونک دیں گے. آپ یہ سمجھ لیجیے, ہم اور آپ ٹائم کو کتنا کیلکولیٹ کرتے ہیں, سیکنڈ میں, اس سے بڑا منٹ, لیکن اب سیکنڈ کا 1000واں حصہ کیلکولیٹ کر لیا گیا ہے. سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی کیلکولیشن ہے. مائکرو نینو سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگا, جب اشارہ ہوگا فوراً سور میں پھونک مار دیں گے. تو اب جو ہے قیامت آئے گی بس. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, تو جب آخری تھے تو تمام انسانوں کے لیے آئے. عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول انجیل میں موجود ہے, میں بنی اسرائیل کی قوم کے بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنے آیا, ان کو جمع کرنے آیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنایا تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. تمام انسانوں میں وہ امریکن بھی ہے, وہ یورپین بھی ہے, افریقن بھی ہے, انڈین اور اس سب کانٹیننٹ کے ہیں, چائنیز ہیں, رشین ہیں, سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ بات سمجھ لی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے اسی کورونا ٹائم میں دنیا کے بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا. ہم میں سے جو لوگ پڑھتے لکھتے ان کو بھی نہیں معلوم ہے. اتنا بڑا عالم تھا وہ شخص کہ 22 جلدوں میں تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے صحیح احادیث کو کلیکشن پیدا کیا. کلیکشن ایک 22 جلدوں میں 23,000 کے آس پاس حدیثیں کلیکٹ کی. جانتے ہو کون تھے وہ؟ اعظم گڑھ کے ضیاء الرحمن اعظمی نام تھا ان کا. غیر مسلم بھائیوں میں مراؤ برادری بھی ہوتی ہے جو پھول لگاتے ہیں اور سبزی وبزی, اسی برادری سے تعلق تھا.
इंटर कॉलेज में पढ़ते थे आजमगढ़ में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सुना, थोड़ा दिलचस्पी पैदा हुई, फिर एक जगह दरस कुरान होता था वहां जाने लगे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने दिल को नूर से मुनव्वर कर दिया, और फिर यहाँ से जामतुल फलाह में पढ़े और वहां से मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, वहां जाकर के हदीस की PhD की ज़ियाउर रहमान आज़मी ने करीब 300 के आसपास किताबें लिखी। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। हम सैयद खानदान और जो है सिद्दीकी खानदान और उस्मानी और फारूकी के नौजवानों को, माफ कीजिएगा आप, बुरा न लगे, उर्दू पढ़नी नहीं आती मुसलमानों को। हम कह रहे हैं कि हमें मिटाया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। अरे जालिमों, आपने अपने आप को समझा ही कब, अपनी पहचान ही कब रखी? मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि अब भी हमें मौका है, अब भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अब भी खुद एहतसाबी की जरूरत है, वरना जमाना बहुत बेरहम होता है। जो वक्त गुजर जाएगा वो फिर कभी नहीं आ सकता। तो हमें ये समझने की जरूरत है, ये अल्लाह ताला का दीन और नूर जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले रखी है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दीन मुकम्मल हो चुका है, और ये सबका है। अभी जो सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आप देखिए जरा, ऐसे उस पर टाइप कीजिए तो आपको मिल जाएगा। पिछले 20-25 दिन पहले दुनिया में बहुत बड़े पादरी अमेरिकन हैं, वो ईमान लाए। आप अंदाजा कीजिए, उनको बड़ा गुस्सा था कि लोग मुसलमान क्यों हो जाते हैं। कहने लगे, मैं कुरान पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये तो कुरान मेरी किताब है, इसमें तो हजरत ईसा का पैगाम मौजूद है, जो पैगाम लेके आए थे। कितने बड़े खुशनसीब हैं हम कि वो दीन हमारे पास है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस दीन की अहमियत को समझिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।